السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، خطبہ مقدمہ کے بعد میں نے قرآن مجید دارِ کتاب فرقان حمید سے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کے کچھ گفتہ سنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد رسول مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بجسمنہ میں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف و ثنا رب کائنات جس نے اس دنیا کی تخلیق کی اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو رب نے تخلیق کیا وہ تمام ہم انسانوں کے لیے، اور جو کو سلام ہو اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مقبول فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل کم و بیش 1,24,000 انبیاء و پیغمبر تشریف لائے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے سبوں کا کام دین کی تبلیغ کرنا تھا، اسلام پھیلانا تھا۔ یہ ہمارا دین جو بنا اسلام ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو کوئی بول کے آپ کو ورغلا لے یا آپ کو کسی دوسرے چیز میں پھنسا دے کہ یہ جو تمہارا دین ہے یہ 1400 سال پرانا نہیں۔ یہ بالکل آپ بدگمانی میں نہ رہیں کہ یہ 1400 سال پرانا ہمارا دین ہے، بلکہ یہ دین اس وقت سے آیا ہے جس وقت پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ایک دین، ایک انسان، ایک خدا۔ لیکن آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی آبادی اس دنیا میں بڑھتی گئی، لوگ بکھر بکھر ہوتے گئے، اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے سوا نہ جانے کتنے خدا بنا لیے، اور ان خداؤں کا عبادت و ریاضت کرتے رہے، اختلافات کرتے رہے، اور یہ دین جو ہمارا سب سے پرانا دین ہے آج اس مقام پہ آ کے رک گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانا ہے، اور ہمارا سینکڑوں سال پرانا دین ہے۔ ہمارا دین اسلام سب سے پرانا ہے اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ بس انبیاء کرام اس دین کے تبلیغ کیے، دین اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور پہ رک گئے۔ اب یہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جو سنتے وہ بھول جاتے ہیں۔ نشیان کی بیماری ہمارے اندر ہو۔ نشیان کی بیماری اسے کہا جاتا ہے جو چیز ہم یاد نہ رکھ سکتے ہو یا جو چیز یاد ہو وہ بھول جائے۔ اور نشیان کی بیماری کیسے پھیلتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ننگا سر، استنجا یا ٹوائلٹ جانے سے نشیان کی بیماری ہوتی ہے۔ آپ جب بھی استنجا جائے، ٹوائلٹ جائے تو سر میں کچھ کپڑا رکھے تو انشاءاللہ آپ کی نشیان کی بیماری نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ٹوپی لگا کر استنجا جائیں، پیشاب کریں، پخانا کریں، نہیں، سر میں رکھیے، ٹوپی رکھیے، رومال رکھیے، کوئی بھی کپڑا ہو سر میں رکھ کر جائیے، انشاءاللہ نشان کی بیماری نہیں ہوتی۔ نشان کی بیماری اسی ہوتی ہے جو لنگا سر، استنجا، ٹوائلٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو نشان کی بیماری ہے۔ نشان کی بیماری یہ کہ جو چیز ہم رکھیں کچھ دیر کے بعد بھول جائے وہ چیز کہاں رکھیں۔
جو ہم یاد کریں وہ بھول جائے، یا جو چیز سنے وہ بھول جائے، وہ نشان کی بیماری ہے۔ آگے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس یہ چیز پائی جاتی ہے، نشان کی بیماری۔ تو اگر نشان کی بیماری سے آپ کو بچنا ہے تو آئندہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ حاجت کے لیے جائیں تو سر میں ٹوپی، رومال، کوئی بھی کپڑا رکھ کر جائیں، ننگا سر نہ جائے اگر نشان کی بیماری سے بچنا چاہتے تو۔ آپ نے لگاتار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک کی واقعہ سن چکے، سماعت فرما چکے۔ حتی الامکان جہاں تک ہو سکا میں نے کوشش کیا ہر نبی کے پہلو میں تھوڑا بہت جانکاری دے دوں، اور آپ کنٹینیو آ رہے الحمدللہ ہر جمعہ اور آپ سماعت بھی فرما رہے۔ لیکن اگر کسی ایک سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سن لے، کوئی ایک بتا دے کہ مکمل طریقے سے یہ تمام واقعات ہمیں یاد ہے؟ نہیں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہے نہیں۔ پھر ہم کہیں گے کہ پریشان حال، اس لیے اگر ہم اپنے اسلام کے بارے میں کسی سے پوچھے تو نہیں مانتے، یہ کیسے پورا، کب کا مذہب ہے، کب آیا، بس الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ مسلمان، باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، ختم کہانی۔ لیکن اس اسلام کو پھیلانے میں انبیاء کرام کتنے قربانیاں دیے، آپ نے سماعت فرما رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی سماعت فرمائیے کہ انبیاء کرام اس دین کے لیے کتنے قربان کرتے۔ آج بہت پرانی بات ہے، ابھی یہ 2-3 دن یا 1-2 مہینے کی اسٹوری اگر پوچھ لیا جائے اسلام کے بارے میں جو بتایا وہ نہیں بتا پائیں گے۔ ابھی مساجد کے بارے میں چرچا چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی مسجد کی اسٹوری آپ کو معلوم ہے؟ جو پرانی مساجد ہے ہمارے، جیسے گیان بابری مسجد، بابری مسجد، اس کے اتہاس آپ پڑھے نہیں؟ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کیا کریں بتائیے؟ میں جب بنارس میں پڑھتا تھا تو گیان بابری مسجد میں الحمدللہ اب جمعہ نماز پڑھنے جاتا تھا، اور جو بولے ہیں کہ یہ شیو لنگ ہے، بالکل نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، اور وہ سلنگ کا بنا ہوا وہ فوارہ، لیکن کیا کریں گے، ان کی حکومت ہے، ان کی سب کچھ ہے، جو چاہے وہ بیان کر دیں، اور ہم مانیں گے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اپنی اسٹوری، اپنی اتہاس معلوم ہی نہیں ہمیں، تو ہمیں جو وہ بولیں گے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں اپنے اسلام کے بارے میں، معلوم ہی نہیں ہمیں، تو جو بولیں گے اسے ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا، جب ہم کو معلوم نہیں ہے کچھ، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کچھ جانے، اتحاد جانے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بات ختم، نہیں بات ختم۔ میرے دوست کو نوجوان صاحب، دنیا میں جینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے اسلام، اپنے آبا و اجداد، اپنے انبیاء کرام، اولیاء کرام کے اتہاس کو جاننے پڑے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کو مٹا دیا جائے گا دنیا سے، آپ کی ہستی بھی نہیں رہے گی اگر آپ اپنے اتہاس کو نہیں پڑھیں گے۔ کیا کیے صحابہ کرام، اولیاء کرام اس دنیا میں اسلام کے لیے؟ جب تک آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں چھان بین نہیں کریں گے، ان پرانے پنوں کو نہیں پلٹیں گے، اس وقت تک اپنے اسلام کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانیں گے۔ کچھ دن کے بعد آپ کے گھر میں آ کر کے ہلکا بول دیں گے، جھنڈا ڈال دیں گے، بولیں گے ہمارا گھر ہے، بتاؤ ثبوت، یہ تمہارا گھر ہے، ثبوت بتاؤ، ثبوت کیا ہے تمہارا، یہ تمہارا گھر ہے، کیا کریں؟ آج دیکھ کے بہت تعجب بھی ہوتا ہے، میں عمرہ جہاں رہتا ہوں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت فخرالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ، ان کا کورس چلتا ہے، کیا بتاؤں، جب میں جاتا ہوں 11 بجے رات کو، یہاں سے جتنا ٹائم مجھے عمرہ جانے میں لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم میرا گھر جانے میں لگتا ہے۔ وجہ سندل نکالتے اس منا رہے، چادر لے کے جا رہے، اس طریقے سے ناچ رہے، بہت تماشا کر رہے کہ مت پوچھو، جو ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ناچ رہے، یہ ڈھول تماشا بجا رہے، یہ سندل نکال رہے، تمہاری مسجدیں لوٹی جا رہی ہے، تم یہاں ناچ رہے ہو، ڈانس کر رہے ہو، تمہارا اتہاس مٹایا جا رہا ہے، اور تم ناچ ناچ کر کے مزار پہ چادر چڑھا رہے ہو۔ چادر چڑھانے کا مخالف میں نہیں ہوں، چڑھاؤ،
لیکن جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ شریعت کے اوپر چڑھانا، یا ڈانس کر کے ڈھول تماشا بجا کر کے وہ چلم پھونک کر کے آگ اڑا کر کے اس طریقے سے تم مزارات پہ جا کر چادر چڑھا رہے، تو پھر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی یا نہیں، تمہاری مساجد کو لوٹے جائیں گے یا نہیں، تمہارے گھروں کو لوٹے جائیں گے یا نہیں، تم اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارتے۔ اب بھی وقت سمجھتا ہے، شریعت کے دائرے پہ کام کرو، جو ہمیں حکم ملا ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے آخری کتاب ہے، یہی ہمارا قانون ہے، یہی ہماری دلائل ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی آپ بتا دیں کہ مزار پہ جا تو ڈانس کر کے جائیں، چادر چڑھائے تو چلم پھونکتے ہوئے جائیں، آپ کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جائیں، قرآن حدیث کسی بھی کتاب میں آپ بتا دیں، کہیں بھی آپ لکھا ہوا دکھلا دیں کہ اس حساب سے چادر چڑھانا یا مزار پہ جانا جائز ہے؟ نہیں میرے دوست، بالکل نہ جائز ہے۔ آپ جائیں، اللہ کے ولی ہے، نیک بندے ہیں، بالکل جب آپ چلے تو درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، تاکہ غیر دیکھنے والے یہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ جانے والا کوئی اوارا کتا نہیں ہے، بلکہ جانے والا یہ نبی کا غلام ہے جو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نہیں پھیلا ہمارا ناچ اور ڈانس، اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تو یہ اسلام کھلتا پھلتا انہیں بالکل نابود ہو جاتا۔ اور آپ جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، آپ اپنے حرکات و سکنات سے اس کو نشت و نابود کر رہے ہیں، اپنے اتحاد کو مٹا رہے ہیں۔ پڑھو اپنے اتحاد کو، جانو۔ میں آخر انبیاء کرام کی تذکرہ کیوں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تاکہ آپ جانیں کہ جو انبیاء کرام ہیں یہ ہیں کون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یہ اسلام کے لیے کیوں اتنی قربانیاں دی، تاکہ کچھ جذبہ ہو آپ کے دل کے اندر سن کر کے، اور آپ بھی اسلام کے لیے مر مٹے، خدا کی راہ میں چلے، ناچ گانا اور کھیل تماشا کر کے ہمارا اسلام ایک غلط ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اسلام نے قطعی کیا ہے، منع کیا ہے۔ جب صحابہ کرام جنگ میں جایا کرتے تھے تو یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اپنی نوجوان دوشیزہ لڑکیوں کو راستے میں کھڑا کر دیا کرتے تھے، راستے میں، تاکہ ان کی نظر ان خوبصورت عورتوں کے اوپر، دوشیزہ کے اوپر پڑے اور یہ پھر جہاد کی طرف نہ جائے، بھول جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے مردوں کو حکم دو جب وہ چلے تو اپنی نظروں کو نیچی کر لے، اپنی نظروں کو جھکا کر چلے۔ یہودی نصرانی پریشان ہو گئے کہ یہ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اتنی خوبصورت ہماری لڑکیاں دوشیزائیں کھڑا کرتا ہوں لیکن کسی کی نظر اس کی طرف نہیں پڑتی ہے۔ اور آج ہم تو جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کہاں نظر آ جائے، کہاں نظر آ جائے، کھڑکی کھلی ہے تو کھڑکی سے دیکھیں گے، اگر ہم کہیں پار ہو رہے کسی کے دروازے کے ساتھ تھوڑا سا پردہ ہٹا ہاتھ سے جھانکیں گے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ماحول بن گیا ہے؟ ہمارا اسلام بدنام ہو چکا ہے، ہر لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کو کوئی ہمت نہیں کہ بدنام کرے یا ذلیل کرے، ہم خود اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، کو بدنام کر رہے ہیں۔ حرکات و سکنات ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں یہی مسلمان ہے۔ پہلے جب بچے روتے تھے تو مائیں کہتی تھی کہ سو جا ورنہ مسلمان آ جائیں گے۔ اتنا خوف اور اتنا ڈر اور اتنا دبدبا تھا مسلمانوں کا کہ بچے مسلمان کے نام سے چپ ہو جایا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے۔ اور آج کھلونا ہے مسلمان، نچا رہے ڈمرو، مداری آتا ہے، دیکھیں تو مداری کو تماشا کرتا ہے، بھالو کو بندر کو نچاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگ بھالو اور بندر بن چکے ہیں، وہ ڈمرو لے کے بجا رہا ہے، ہم لوگ بچ رہے ہیں، ناچ رہے اس کے اوپر۔ میرے دوستوں بزرگوں میں تو آسان بات کڑوی ہے لیکن دل کی بات چوٹ لگتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، اس لیے اب بھی وقت سدھر جاؤ، اب بھی وقت سدھر جاؤ۔ درود پاک پڑھ رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات پاک پروردگار عالم قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو عطا فرمایا۔ یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے،
کہ اے ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا نوازے گا، آپ بیٹے کے بعد پوتا بھی دے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی شفاعت اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیتے، اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں خوش قسمت بندہ اللہ کے نبی، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، خود نبی، اور جن کے بیٹے بھی۔ سمجھیے، جن کا دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا باپ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، خود نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا۔ اب قرآن میں آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے بارے میں، قصے کے بارے میں، کہ ان کا جو تذکرہ ہے، ان کا جو قصہ ہے، تمام قصوں میں سب سے اچھا، سب سے افضل قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماما کے گھر بکریاں چراتے ہیں 7 سال، پھر مکمل 7 سال ہوتا ہے، اور چھوٹی بہن سے شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا ہے، اور ایک بیٹی۔ ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام آج بنیامین چھوٹی بیوی سے ہے، اور باقی سب دوسری بیویوں سے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آنے والے ان تمام واقعات پہ روشنی ڈال جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بھائی کے گھر سے، معیز کے گھر سے اپنے ماما کے جانب گھر کی طرف نکل رہے تھے، تو 2 دن چلتے چلتے تھکان محسوس ہوئی، تو ایک رات ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سوئے، نیند، گہری نیند میں پہنچ کے 2 دن جب تھکا ہوا انسان جب گہری نیند میں پہنچے تو خواب دیکھے کہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک لگی ہوئی ہے، اور اس سے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور فرماتے یعقوب میں تمہاری نسل میں برکتیں رکھ دی ہے، تمہاری نسل سے انبیاء کرام آئے ہیں، اور تمہاری اولادوں میں بادشاہیت ہوگی، عیش و آرام سے زندگی گزاریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نیند کھلتی ہے، جس پتھر کو تکیہ لگا کر سوئے رہا تو اس پتھر میں تیل لگاتے ہیں اور اسے وہاں رکھ دیتے ہیں، اور کہتے کہ جب میں صحیح سلامت اپنے آپ و اجداد یعنی باپ کی طرف لوٹ آؤں گا تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت خانہ بناؤں گا، عبادت گاہ بناؤں گا، اور اپنے مال میں سے 10واں حصہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ منت مان کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہیں سے ان کا لقب پڑا ہے اسرائیل، یہ سریانی زبان ہے اسرائیل۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل سے جتنی بھی اولادیں آئے، انبیاء کرام آئے، سبھی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ، اور عبداللہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا بندہ۔ اس کی میننگ ہوتی ہے خدا کا بندہ، سروے لوگ اللہ، خدا کا بندہ اسرائیل۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جتنے انبیاء کرام آئے سب بنی اسرائیل ہوئے، اور سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابن حضرت اسحاق علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابن ابن کریم، ابن ابن الکریم، ابن ابن الکریم یوسف، ابن یعقوب علیہ السلام، ابن اسحاق علیہ السلام، ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی ان کی اولادوں میں سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کریم ابن کریم کہا ہے، کریم ابن کریم۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمائے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو چھوٹی بیوی سے شادی ہوئی ان کا نام راحیل تھا، ان سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے، اور باقی بیویوں سے ان کے دوسرے اولاد پیدا ہوئے جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے، تو اور جتنے سوتیلے بھائی تھے ان سے بغض و کینہ رکھنے لگے اور مارنے کی
یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم اسے دنیا سے ہٹا دیں گے کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں رہنے نہیں دیں گے۔ ان کا بڑا لڑکا جو سب سے بڑا لڑکا تھا اس کا نام تھا یہود، اور وہی یہ قسم کھایا تھا کہ یوسف کو دنیا میں رہنے نہیں دوں گا، اور یہود سے ہی ان کی نسل پہلی جو بنام آگے چل کر یہودی کہلائے، انہی کی نسل سے یہودی ہے، یہود سے یہودی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال ماما کے گھر میں اپنے ماموں کے گھر میں رہے، اولادیں ہوئے، پھر ان کو اپنے آب و اجداد کے جانب آنا ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے، وہیں پہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ ادھر معیز بھی ہجرت کیا اور روم کے جانب چلا گیا۔ آج روم میں جتنی بھی اولادیں ہیں سب معیز کے اولادوں میں سے ہیں، روم فرانس جتنے سب معیز کے اولادوں میں سے۔ تو پھر جب یہ آئے اور روم کے جانب گئے، جب روم کے بارڈر پہ پہنچے تو معیز کو پتا چلا کہ بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے، تو انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے اوپر تو حملہ نہ کرے، تو جا کر کے اپنے غلاموں کو بولو دیکھو یہ جو آ رہے ہیں میرے شہر کے جانب یہ کون لوگ ہیں۔ ان کے غلام گئے، پتہ لگایا تو معیز کو جا کر بولے کہ کوئی یعقوب شخص نام ہے، انہی کی خاندان انہی کے آل اولاد اس جانب آ رہے ہیں۔ معیز کو بچپنے کا حال معلوم ہو گیا، 20 سال پہلے پرانی بات کہ یعقوب تو میرا بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل سے کینہ بھوک کر جو قسم کھائی تھی کہ اسے میں نہیں چھوڑوں گا وہ سب ختم کر دیا اور اپنے بھائی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیا حضرت معیز کے دل میں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ میرے بھائی تو قسم کھایا تھا مارنے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بھائی سے ملاقات ہو تو مجھے مار دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو الہام ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام دیا یعقوب ڈرو نہیں، تمہارا بھائی تم سے محبت کرے گا تو اپنے بھائی کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ دو۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ ہدیہ تحفہ دینا سنت نبی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے بھیڑ اور بکریوں میں بہترین چن کر کے اپنے بھائی کے لیے تحفے میں بھیجا۔ ادھر تو اس کے بھائی بھی معیز آئے اور بیچ میں ملاقات ہوئی اور دونوں گلے لگ کر بہت روئے، اور چند دن رہنے کے بعد معیز کے پاس خدمت اور میزبانی کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد آیا کہ 20 سال پہلے جس جگہ پہ میں سویا تھا، جہاں خواب دیکھا تھا، میں نے منت مانگا اپنے بھائی سے اجازت لے کر کے کہ میں جا رہا ہوں، اور اسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ رات ہوئی تھی، سوئے تھے، اور جہاں پہ خواب دیکھے تھے اس پتھر کو ڈھونڈے۔ جب پتھر ملا اس زمین کے بارے میں اس بستی والوں سے پتہ لگا کن کا ہے، تو پتہ چلا شمیم نام کر کے کوئی شخص ہے جن کی یہ جگہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور 100 بھیڑ اور بکری دے کر اس جگہ کو خریدتے ہیں اور وہاں پہ عبادت گاہ بناتے ہیں، جو آج کس نام سے مشہور ہے کوئی بتا دے وہ عبادت گاہ؟ ہاں مکہ نہیں ہے، کوئی بتا دے؟ مکہ تو کعبہ شریف، یعقوب علیہ السلام جو بنائے، جن کے ابھی لڑائی بہت چل رہی ہے اس کے لیے، چلیے اتنا گفٹ دیتے ہیں۔ ہاں جی، بیت المقدس، وہی تو کہتا اپنی اسٹوری نہیں جانتے کیا بتاؤ گے، تو ہم اپنے گھر کو خود لٹا رہے ہیں نا۔ وہی ہے بیت المقدس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بننے کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام بنائے اسی جگہ پہ، آج وہ بیت المقدس کے نام سے مشہور معروف ہے۔ دوسری دنیا میں عبادت خانہ، عبادت گاہ جو بنائی گئی ہے وہ بیت المقدس ہے۔ پہلے جو ہے وہ کعبہ شریف ہے جو حضرت آدم علیہ السلام بنائے تھے، اور بعد میں اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اسی جگہ پہ عبادت گاہ بنائے جس کا نام بیت المقدس ہے۔ اور پھر وہیں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ بس گئے، جو آج فلسطین کے نام سے مشہور ہے، فلسطین کے نام سے مشہور ہے، وہیں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان بنا۔ کنعان میں حضرت اسحاق علیہ السلام رہتے تھے، پتہ چلا طبیعت خراب ہے تو کنعان حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے بھائی معیز دونوں مل کر کے گئے، چند دن اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال مکمل کر کے وفات پائے، اور پھر اپنے ابا حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولادوں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے
کہ آپ اپنے اسلام کے بارے میں جانیں، بہت ضروری ہے. حالات دیکھیے رہے وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفار استغفر ربی من کل ذنب واتوب بولے وہ آپ کو دوانا اور درست کرنے سارے اور درست کرنے ہم لوگ